میرے بھائی کی کوئی غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی اسے اپنی جان بچا کر بھاگنا پڑا۔ ہمارے پڑوسی کی بیوی کا نام سوبیا تھا، لیکن اس کو سوبی کہتے تھے۔ ماسی سوبی بڑی تند مزاج عورت تھی۔ کسی سے خار کھا جاتی تو جھاڑ کے کانوں کی طرح پیچھے پڑ جاتی تھی۔ اس کی زبان گندی اور گز بھر لمبی تھی۔ سارا گاؤں اس سے پناہ مانگتا تھا۔ حبیب میرا اکلوتا بھائی تھا۔ ان دنوں اس کی عمر 18 برس تھی۔ اس نے گاؤں کے اسکول سے 8 جماعتیں پاس کر لی تو بیکار پھرنے لگا۔ والد صاحب نے امی سے کہا کہ سلیم کی پڑھائی کا سلسلہ تو ختم ہوا، اس کو سمجھاؤ کہ روزمرہ کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹایا کرے۔ اس کا مطلب تھا کہ سلیم اپنے مال مویشی روزانہ چرانے لے جائے، جبکہ میرے بھائی کو یہ منظور نہ تھا۔ 8 جماعتیں پڑھ کر وہ خود کو جانے کیا سمجھنے لگا تھا کہ مال مویشی کو چرانے لے جانا اپنی توہین گردانتا تھا۔ کچھ عرصہ والد صاحب اسے کھیتی باڑی کے کاموں کی طرف راغب کرتے رہے۔ جب سلیم نے ایسے کسی کام میں دلچسپی نہ لی جس سے اس کے اجلے کپڑوں پر مٹی لگ جائے تو ابو نے ایک دوست سے کہہ کر اسے پلمبری کا کام سیکھنے پر لگا دیا۔ سلیم 6 ماہ تک یہ کام سیکھنے شہر جاتا رہا۔ اس دوران اس کے استاد نے ابو سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں سلیم کو دبئی بھجوا سکتا ہوں، ذرا کام میں مہارت درکار ہوگی، 1 سال اسے میرے پاس رہنے دو، انشاءاللہ یہ بہت اچھا پلمبر بن جائے گا۔ سلیم 6 دن شہر میں اپنے استاد کے ڈیرے پر ہوتا، صرف جمعے کی چھٹی کر کے وہ گاؤں آتا تھا۔ اس روز بھی جمعہ تھا۔ ابو نماز پڑھنے مسجد چلے گئے۔ سلیم کو تلقین کی کہ تم جلد کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے مسجد آ جاؤ۔ سلیم نے نہا دھو کر اجلے کپڑے پہن لیے اور جمعے کی نماز میں شامل ہونے کے لیے گھر سے نکل گیا۔ مسجد والے راستے میں ماسی سوبی کا مکان تھا۔ جو ہی بھائی ادھر سے گزرا، ماسی کی بیٹی کو دیکھا۔ وہ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی جھانک رہی تھی۔ صبور کی عمر 16 برس تھی اور وہ اچھی شکل و صورت کی دوشیزہ تھی۔ اس نے بھی گاؤں کے اسکول سے 4 جماعتیں پڑھی تھیں۔ کبھی وہ سلیم کی ہم جماعت رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے کہ بچپن ساتھ گزرا تھا۔ بچپن کی شناسائی کی وجہ سے وہ دوڑ کر میرے بھائی کی طرف آئی اور اس سے ہم کلام ہو گئی۔ پوچھنے لگی، سلیم اب تم کیسے ہو اور کہاں ہوتے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں جہاں بھی ہوتا ہوں تم سے کیا سروکار، تم گھر کے اندر جاؤ۔ اگر تمہاری ماں یا کسی رشتہ دار نے تم کو باتیں کرتے دیکھ لیا تو وہ برا منائیں گے۔ کیوں برا منائیں گے؟ کیا ہم نے کسی کی چوری کی ہے؟ تم کو قسم ہے سچ بتاؤ کہ تم کہاں ہوتے ہو۔ میں شہر میں کام سیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد کے گاؤں واپس آ جاؤ گے؟ نہیں، دبئی چلا جاؤں گا۔ دبئی گاؤں والوں کے لیے بڑے اعزاز کی علامت تھا۔ گاؤں سے اکثر بے روزگار لوگ دبئی یا پھر سعودی عربیہ چلے جاتے تھے۔ وہ وہاں محنت مزدوری کرتے، لیکن جب لوٹتے اپنے گھر والوں کے لیے انواع و اقسام کے تحفے لاتے اور وہاں کی کمائی سے اپنی مالی حالات سدھارنے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ صبور کا آئیڈیل بھی ایک ایسا ہی نوجوان تھا جو دبئی یا سعودی عربیہ میں کام کرتا ہو اور ریالوں میں تنخواہ لیتا ہو، اور جب وہ واپس آئے تو اس کا سوٹ کیس تحفوں سے بھرا ہو۔ اس نے فوراً سلیم کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، جو مستقبل میں دبئی کو پرواز کرنے والا تھا۔ اب بہانے بہانے سے یہ لڑکی ہمارے گھر کے چکر لگانے لگی، خاص طور پر جمعے کے دن جب سلیم شہر سے آیا ہوتا۔ میں اس کی بےتابی سمجھ چکی تھی، لیکن اسے بے آس نہیں کرتی تھی۔ وہ جب آتی میں پیار سے بات کرتی اور اس کی خاطر مدارت کبھی شربت اور کبھی میٹھے چاولوں سے کرتی۔ وہ مجھ سے بہت خوش ہو کر ملتی تھی۔ اگرچہ ساری توجہ اس کی سلیم کی طرف رہتی تھی، مگر میرا بھائی لحاظ والا تھا۔ وہ شریف طبع تھا، گاؤں کی لڑکیوں سے دور دور رہتا۔ کوئی خود بات کرتی تو بس سلام دعا کی حد تک کلام کر کے چلا جاتا۔ یہ بات سب کو پتہ تھی کہ سلیم ایسا نہیں ہے، لیکن جب سے صبور ہمارے گھر کے چکر لگانے لگی تھی، اس کی ماں کو شک ہو گیا، ضرور اس کی بیٹی کا سلیم سے کچھ معاملہ ہے، کیونکہ ہر جمعے کو سلیم جب نماز پڑھنے نکلتا تو صبور اپنے دروازے پر کھڑی ملتی اور اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ اخلاق کے مارے اس کے ایک آدھے سوال کا جواب دے دیتا اور آگے بڑھ جاتا۔ اس روز بھی ایسا ہی ہوا۔ جب میرا بھائی ماسی سوبی کے گھر کے سامنے سے گزر رہا تھا تو وہ منتظر لڑکی دوڑ کر اس کی جانب آئی۔ آج اس کے ہاتھ میں گلاب کا پھول تھا جو اس نے کیاری سے توڑا تھا۔ وہ اس نے آنن فانن سلیم کے ہاتھ میں تھما کر کہا، لو اسے سونگو، کتنی پیاری خوشبو ہے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ سامنے سے سوبی ماسی کے بھائی اور شوہر نمودار ہوئے۔ انہوں نے جو اپنی بیٹی کے قریب سلیم کو دیکھا تو غضبناک ہو کر اسے للکارا، وہی لڑکے یہاں کیا کر رہے ہو؟ ان کی للکار سن کر سلیم ڈر گیا اور جو پھول صبور نے اسے دیا تھا اس نے زمین پر پھینک دیا اور خود دوڑتا ہوا گھر لوٹ آیا۔ ان مردوں نے زمین سے پھول اٹھا لیا اور لڑکی سے سوال کیا کہ یہ پھول سلیم نے تمہیں دیا تھا؟ وہ بولی، ہاں، وہ دینا چاہتا تھا، لیکن آپ لوگوں کی آواز سن کر اس نے پھول پھینک دیا اور وہ بھاگ گیا۔ لڑکی نے اپنا کیا میرے بھائی پر ڈال دیا۔
اس طرح اس نے اپنی جان بچا لی، مگر یہ ان پڑھ گنوار لوگ میرے بھائی کے پیچھے پڑ گئے۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ سلیم اگر ان کو نظر آیا تو اس کو گولی مار دیں گے۔ انہوں نے میرے والد صاحب کو بلا کر دھمکیاں دیں کہ اپنے بیٹے کی شکل یہاں سے گم کرو، ورنہ تمہاری ہماری دشمنی نسلوں تک چلے گی۔ والد صاحب گھبرا گئے۔ سلیم ان کا اکلوتا بیٹا تھا، وہ کسی صورت اسے کھونا نہ چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے استاد سے بات کی اور اس نے کہا فکر نہ کریں، اس نے کافی کام سیکھ لیا ہے، میں اس کو اپنے دوست کے پاس دبئی بھجوا دیتا ہوں۔ سلیم دبئی چلا گیا۔ میں اپنے بھائی کے لیے اداس رہنے لگی۔ امی بھی رات دن اس کی خیر و عافیت کی دعائیں کرتی تھی کہ خدا کرے میرا بیٹا پردیس میں خیریت سے ہو۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ 3 سال گزر گئے۔ سلیم نے دبئی میں اچھا خاصا کما لیا اور وہ ہر ماہ امی ابو کو پیسے بھجواتا رہا۔ اس رقم سے والد صاحب نے اپنا کچا مکان پکا کروا لیا اور ہمارے مالی حالات بہتر ہو گئے۔ امی کا خیال تھا جب میرا بیٹا لوٹے گا تو اس کا صحرا سجانے کا اہتمام کروں گی۔ اس غرض سے انہوں نے اپنی بہن خالہ شازیہ سے بات کر لی، جن کی بیٹی سے سلیم کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ انتظار کی گھڑیاں طویل سے ہی پر ختم ہو جاتی ہیں۔ آخر وہ دن آ گیا جس دن کے ہم سب منتظر تھے۔ سلیم کا دبئی سے فون آیا کہ وہ فلاں دن گھر پہنچ رہا ہے۔ امی خوشی سے نہال تھیں، میں بھی پھولی نہ سماتی تھی کہ اتنے عرصے بعد میرا بھائی مالدار ہو کر لوٹ رہا تھا۔ ہم غریبوں کے لیے زندگی کی تھوڑی سی آسائشیں ہی مالدار ہونے کا احساس بخش دیتی ہیں۔ سلیم کے لوٹ آنے کی خوشی میں والدہ نے میٹھے چاول بنا کر مسجد میں تقسیم کرائے اور پاس پڑوس میں بھی بھجوائے۔ میرے والدین نے سمجھا کہ گلاب کے پھول والا قصہ پرانا ہو چکا ہے، لہٰذا انہوں نے ماسی سوبی کے یہاں بھی میٹھے چاولوں کی پلیٹ بھجوا دی۔ انہوں نے چاول لے لی اور شام کو ماسی خود تشتری لوٹانے آئیں۔ مبارکباد بھی دی کہ سلیم خیر سے لوٹ آیا تھا۔ جب صبور کو خبر ہوئی کہ میرا بھائی آ چکا ہے تو وہ کسی طرح اس کے دیدار کو تڑپنے لگی، کسی بہانے سے ہمارے گھر آ گئی۔ تب میں اس کی جرت پر حیران ہوئی۔ میں نے کہا تم کو نہیں آنا چاہیے تھا، کیا تم چاہتی ہو کہ جو دشمنی مردوں میں تمہاری وجہ سے ہوتے ہوتے رہ گئی تھی وہ قصہ دوبارہ جوان ہو جائے؟ خدارا اب تم ہمارے گھر سے دور رہو، تمہاری وجہ سے خون خرابہ نہ ہو جائے۔ اس نے میری بات کا برا مانا، بولی ٹھیک ہے آج آئی ہوں، دوبارہ نہ آؤں گی۔ ہاں تمہاری بڑی مہربانی ہوگی، میں اپنے اکلوتے بھائی کے پیچھے بندوق اور گولی کا کوئی واقعہ نمودار ہوتے نہیں دیکھنا چاہتی۔ سلیم گھر پر نہیں تھا، وہ منہ بسور کر چلی گئی۔ اس کے ذہن سے میرے بھائی کا خیال چپک گیا تھا، شاید اسے اپنے دل پر قابو نہ تھا۔ وہ پھر سے پہلے کی طرح سلیم کی منتظر رہنے لگی، بار بار اپنے دروازے سے جھانکتی، شاید وہ ادھر سے گزرتے ہوئے نظر آ جائے۔ جب کوئی کسی کی اتنی زیادہ جستجو کرتا ہے تو اس کی تمنا بھر آتی ہے۔ ایک روز مغرب کے وقت سلیم اپنے کسی دوست سے مل کر گھر آ رہا تھا۔ جو ہی وہ ماسی سوبی کے گھر کے آگے سے گزرا، اس وقت صبور چھلاوے کی طرح دروازے سے باہر آ گئی۔ جانے وہ کب سے منتظر کھڑی تھی یا پھر یہ اتفاق تھا، بہرحال اس نے سلیم کو دیکھا تو بے اختیار اسے پکار لیا۔ سلیم نہ رکا، لیکن ماسی سوبی کی بیٹی کی آواز سن لی اور وہ گھر سے نکل کر دروازے سے باہر آ گئی۔ سلیم آگے بڑھ گیا تھا لیکن بے قرار بیٹی اس کے ہاتھ آ گئی۔ ماسی سوبی نے جوتا اتار کر لڑکی کو مارنا شروع کیا، اسے مارتی ہوئی اندر لے گئی۔ بولی بدبخت کس کس کی موت کو آواز دینا چاہتی ہے، خود تو مرے گی۔ اس روز پانی لگانے کی باری صبور کے باپ اور بھائی کی تھی۔ یہ دونوں گھر سے کافی دور اپنے ذمہ دار کے کھیتوں کو سیراب کرنے گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے 3 روز بعد گھر لوٹنا تھا۔ صبور کے لیے کافی بے خوفی اور آزادی کے دن تھے، لیکن ماں نے اس کی ایک نہ چلنے دی اور اس کو کمرے میں بند کر دیا۔ بدقسمتی سے جس کمرے میں وہ بند تھی اس کی دیوار میں ایک کھڑکی بھی تھی جو ان کے گھر کے عقبی طرف کھلتی تھی۔ اس طرف میدان تھا جہاں گاؤں کے لڑکے کبھی کبڈی اور کرکٹ کھیلتے تھے۔ اس روز ان کا کرکٹ کا میچ تھا۔ 2 لڑکے ہمارے دروازے پر آئے اور میرے بھائی کو خاص طور پر اپنا میچ دیکھنے کے لیے مدعو کیا۔ وہ پرانے دوستوں کے اصرار کی وجہ سے میچ دیکھنے چلا گیا۔ میچ ختم ہو گیا اور لڑکے میدان سے چلے گئے تو سلیم بھی گھر کی طرف آنے لگا۔ تبھی اس کو کسی نے آواز دی، سلیم ادھر دیکھو، اس طرف آ جاؤ۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، سامنے کھڑکی کا پٹ نیم ہوا تھا اور صبور اس میں سے جھانک رہی تھی۔ بھائی ٹھٹک کر ٹھہر گیا۔ ابھی تک اس کی سمجھ میں نہ آ سکا تھا کہ کون اس کو پکار رہا ہے۔ تبھی وہ لڑکی کھڑکی کے اندر کی زنجیر کھولنے میں کامیاب ہو گئی اور آنن فانن کود کر باہر نکل آئی۔ ماسی سوبی اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ وہ شوگر کی مریض تھی اور کافی موٹی تھی، تھوڑا سا کام کاج کر کے تھک جاتی تھی۔ وہ تو گھر کو تالا لگا کر اطمینان سے سوئی تھی کہ اب بیٹی باہر نہ جا سکے گی، مگر پاگل صبور میرے بھائی کی محبت میں عاقبت نا اندیش ہو چکی تھی۔ اس نے کچھ نہ سوچا، دوڑ کر سلیم کی طرف آ گئی۔ اس کو یوں یکایک سامنے دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ اس نے کہا واپس گھر لوٹ جاؤ
اس سے پہلے کہ کوئی تم کو यहाँ मेरे साथ मैदान में देख ले। अब्बा और भाई खेतों में पानी लगाने गए हैं, किसका डर है? माँ सो चुकी है, तुम 2 घड़ी बात कर लो, फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तुमको खुदा का वास्ता, मैं तुम्हारे लिए बहुत बेचैन हूँ, एक लम्हे को बात सुन लो। 3 सालों से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। सलीम को इस लड़की से मोहब्बत ना थी, मगर इसके वालेहाना अंदाज की वजह से वो मज़ीद घबरा गया कि कहीं पागलपन में कोई गलत कदम ना उठा ले और इसको बड़ी मुसीबत में डाल दे। मैं तुमसे किसी महफूज जगह पर मिलूँगा, लेकिन अब तुम जाओ खुदा के लिए। ये खुला मैदान है, पास पड़ोस वालों में से किसी ने देख लिया तो बेपर का कौवा बन जाएगा और तुम्हारे रिश्तेदार कुल्हाड़ियाँ लेकर मेरे सर पर पहुँच जाएंगे। जिस बात का डर ज़्यादा हो वो हो भी जाती है। जब ये सलीम ये बात कह रहा था, उसी वक्त मासी सोबी की एक पड़ोसन उधर आ निकली। वो इस तरफ अपनी बकरी तलाश करती आ गई थी। उसने जवान को बात करते देखा तो शशदर रह गई। लड़की, तुम दिन दिहाड़े इसके साथ इश्क माशूकी में मशगूल हो? तुमको अपने बाप और भाई की इज्जत का भी पास नहीं है? ठहरो, मैं अभी जाकर बताती हूँ तुम्हारी माँ को। पहले भी ये किस्सा सारे गांव में मशहूर हुआ था और अब फिर तुम लोग इस रास्ते पर चल रहे हो। जानती हो इस मोहब्बत का अंजाम? वो औरत अपनी गुमशुदा बकरी भुलाकर एक नए काम में मशगूल हो गई। सलीम परेशान हाल घर आ गया। उसने मिन्नत भी की कि खाला खुदा के लिए किसी से जिक्र ना करना। मैंने सबूर को नहीं बुलाया, ये खुद आई थी, लेकिन वो पेट की हल्की थी। उसने सारी बस्ती में ये बात फैला दी कि सलीम सबूर को दिन दिहाड़े भगा कर ले जा रहा था। वो तो मैं सर पर पहुंच गई, वरना आज ये दोनों बस्ती से गायब हो चुके होते। मासी सोबी के पांव तले से ज़मीन निकल गई। वो जानती थी ये खबर उसके शौहर और बेटों को ज़रूर मिलेगी। उसके बाद का मंजर वो तसव्वुर ना कर सकती थी। तभी आने वाली क़यामत से बचने के लिए वो हमारे घर आई और सलीम को एक तरफ कोने में ले जाकर बोली, आज रात ईशा के बाद मेरे घर आना, तुमसे एक बात करनी है। सलीम पागल ना था कि इस चिल्लतर बाज के झांसे में आ जाता। उसने आफियत इसी में जानी कि वो उसी वक्त अपने मामू से मिलने के बहाने साथ वाले गांव चला गया। मासी सोबी ने घर के दरवाजे पर चारपाई बिछा ली। अब वो इस इंतज़ार में थी कि कब सलीम इधर से गुजरे और वो उसके लत्ते ले। एक दिन मामू के घर रहकर वो रात को देर से घर लौट रहा था कि कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। उनसे बचने को तेज़ तेज़ चला तो वो भी उसके पीछे लपके। तभी बौखला कर वो रास्ते के बीच पड़ी मासी सोबी की चारपाई से टकरा गया। मासी शायद उस वक्त गनूदगी के आलम में थी। अचानक चारपाई को धक्का लगा तो बौखला कर चीख मारी और सलीम का गिरेबान पकड़ लिया। वो बेचारा खुद को छुड़ाते हुए चारपाई पर जा गिरा। मासी सोबी ने ऐसा हंगामा किया कि साथ वाले घरों से मर्द निकल आए। सभी ने एक ज़बान होकर पूछा, क्या हुआ? उसने फरियाद की कि सलीम को हवाला पुलिस करो, शायद कि उसने मेरी बेटी से चोरी छुपे मुलाकात का प्रोग्राम बनाया होगा। तभी ये मेरी चारपाई से टकरा गया और मुझ पर गिर गया। सलीम ने लाख कहा कि इसको कुत्तों ने बौखला दिया था, अंधेरे में चारपाई दिखाई न दी, तभी टकरा गया था। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ तो पड़ोसियों ने भी सुन ली थी। तभी उनमें से एक ने कहा, सलीम से तो हम निपट लेते हैं, तुम ये बताओ कि रात के वक्त तुमने क्यों दरवाजे से बाहर चारपाई बिछा रखी थी? घर से बाहर निकलकर सोने का क्या मतलब था? मैं अपने घर की हिफाजत और निगरानी कर रही थी। शौहर और बेटे घर पर ना हो और हालात मशकूक हो जाएं तो क्या करना चाहिए? आप खुद सोचें। घर में अकेली जवान बेटी है और सलीम ने जैसे मेरा घर ताक रखा था। एक पड़ोसी सियाना था, उसने औरत को समझाया कि तुम गलत तरीके पर चल रही हो, ये गुजरगाह है, इधर किसी औरत का चारपाई डालकर सोना बुरी बात है, बेशक दरवाज़ा अपना ही क्यों ना हो, लेकिन हमको एतराज़ है, तुम आइंदा यहाँ मत सोना। बात बढ़ाने की बजाय इन लोगों ने सलीम को कहा कि तुम आइंदा इशा के बाद इधर से मत गुजरना, वरना हम तुमको मुजरिम समझ लेंगे। और फिर जानते हो इस लापरवाही का इंजाम। मेरा भाई बेचारा जान बचाकर भागा कि वो सख्त मुश्किल में घिर गया था। बिना किसी कसूर के एक बड़ी सज़ा उसके लिए तैयार थी। लोग अंजाम से बेपरवाह, बस चस्के में अक्सर ऐसी उल्टी सीधी बातें कर जाते हैं जो किसी शख्स को मौत की वादी की तरफ भी ले जाती हैं। कुछ ऐसा ही मामला होने वाला था, क्योंकि जब मासी सोबी के बेटे और शौहर घर लौटे तो कुछ बदख्वाहों ने बेपरकी उड़ा दी। मामला उनकी समझ में ना आ रहा था। पड़ोसी फसाद के खौफ से चुप थे, क्योंकि उन्होंने सलीम को किसी लड़की से बात करते ना देखा। अलबत्ता मासी सोबी और चारपाई वाला मामला तश्त अज़बाम हो गया। मासी के शौहर ने बाज़ पुरस की तो उसने सच बात बता दी कि घर की हिफाजत के ख्याल से चारपाई बाहर बिछाई थी। सलीम को रात के अंधेरे में दिखाई ना दी तो वो ठोकर खाकर ऊंधे मुंह चारपाई पर गिर गया, तो मैंने डर कर शोर मचा दिया।
शौहर ने आंखें निकाल कर कहा, सलीम इतनी रात गए इधर क्यों आया था? वो घर से इधर नहीं आया था, बल्कि मामू के घर से आ रहा था कि खेतों के कुत्तों ने उसको हरासा किया। भागते हुए ठोकर लग गई। बीवी के बयान का यकीन करते हुए उसका खावत तो चुप हो गया, मगर गांव में चारपाई से ठोकर एक कहानी बन गई। कुछ बदजुबानों ने यहाँ तक कह दिया कि सलीम मासी सोबी की इज्जत खराब करने उसकी चारपाई पर जानबूझकर गिरा था। किसी के मुंह पर कौन हाथ रख सकता है? हालांकि ये तो सोचा भी नहीं जा सकता था कि सलीम अपनी माँ जैसी उम्र वाली औरत के साथ बदनीयती का सोचेगा। इन हालात की वजह से अब्बा मजबूर हो गए कि वो अपने इस गांव को खैर बात कहकर, आबाओ अजदाद की कब्रें थीं, यहाँ से चले जाएं। मेरे वालिद यहाँ पैदा हुए, पले बड़े, औलाद वाले हो गए थे। हम लोग भी इसी जगह पैदा हुए थे। हमको अपने गांव से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन मजबूरी थी। गांव ना छोड़ते तो कल जाने क्या हो जाता, क्योंकि गांव में अगर एक बार किसी की इज्जत खराब हो जाए तो फिर लोग उसको मशकूक जान लेते हैं और उस पर एतबार नहीं करते। हमारा घर बार छूटा, खेत खलियान ओने पौने अब्बा ने बेच दिए। फिर हम वहाँ से कूच करके मामू वाले गांव में जाकर आबाद हो गए। जिस रोज़ हम जा रहे थे, सबूर अपने दरवाजे में खड़ी झांक रही थी। वो बड़ी हसरत और दुख से हमें जाते देख रही थी। उस वक्त भाई के चेहरे पर भी अफसुर्दगी थी। काश सबूर बीबी को अकल होती तो हमको अपना गाँव ना छोड़ना पड़ता। दिल की लगी है ही ऐसी चीज़ कि इसमें अकल जाती रहती है। आज भी अपने गांव के दरख्तों की ठंडी छांव और अपना घर बार याद आता है तो दिल को ठेस ही लगती है। एक हमजोली से सुना था कि सबूर ने शादी नहीं की। घर वाले मार कर, प्यार से, हर तरह से उसे समझा कर देख चुके हैं, लेकिन वो अभी तक मेरे भाई की याद में जी रही है। सलीम वापस दुबई चला गया। वक्त के साथ मज़ीद तरक्की की, वहीं शादी भी हो गई और अम्मी अब्बू को बुला लिया है। मेरी शादी करके अब सब अपने ऐसे वतन से दूर हो गए हैं कि शायद ही लौट कर आएँ। ज़िंदगी ऐसा पलटा खाएगी, कभी सोचा भी ना था।